کوئی نہیں بیت ہونے والے ساتھی تو آ جائیں پہلے، پھر ٹائم نہیں ہوتا ہوگا۔ بیت ہونا چاہتے ہیں تو آگے آئے، بیت ہونے والے ساتھی کوئی ہیں تو آگے آئے۔ ابھی چھوٹے بچے پیچھے چلے جاؤ۔ ان کے ہنگو کے ہونے والوں میں کوئی شک نہیں ہے جی، بہت پہلے سے جانتے ہیں ان کو۔ خیریت سے ماشاء اللہ۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ توبہ کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے آدمی کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں صبح کو لوگ مومن ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کو کافر ہوں گے۔ یعنی ہماری زبانیں ایسی کوتاہیاں کر جاتی ہیں کہ زبان سے کلمات کفر نکل جاتے ہیں۔ اس لیے بندے پر کوئی رات ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ بندہ توبہ کے بغیر سوئے، اور صبح کوئی ایسی نہیں کرنی چاہیے کہ توبہ کے بغیر بندہ گھر سے باہر نکلے۔ نہ جانے کس وقت، کس لمحے، کس حال میں موت کھڑی ہو آگے، اور میں جب مر جاؤں تو میرے اوپر گناہوں کا بوجھ لادا ہوا ہو، اللہ کی نافرمانیوں کا بوجھ ہو۔ تو توبہ جو ہے یہ صبح و شام میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں توبہ کا استحضار ضرور رکھنا چاہیے۔ ہمیں کئی واقعات دیکھے سنے کہ ہمارے پاس بیٹھنے والے ابھی اٹھ کے باہر نکلے تو آگے موت کھڑی تھی۔ یعنی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کیس ہوگا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جن کو ہم دفنا کے آئے ہیں شاید یہ انہی کا مقدر تھا، یہ انہی کا مقدر نہیں تھا، مقدر ہمارا بھی اسی طرح ہے۔ ان کی باری ذرا پہلے لگ گئی، ہماری باری بعد میں ہے، لیکن باری ہے لگی ہوئی ہے، باری لگی ہوئی ہے۔ آج نہ صحیح تو کل، کل نہ صحیح تو اگلے دن، بہرحال نمبر پہ ہیں ہم سارے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ کس آدمی کو کہاں مرنا ہے، کس جگہ اس نے پہنچنا ہے، یہ اللہ کے علم ازلی میں لکھا ہوا ہے۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ سارے جمع ہیں۔ اب جیسے آپ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ایک آدمی اٹھ کر صرف ایک آدمی کو گھورنا شروع کر دے، ایک آدمی کو دیکھنا شروع کر دے، تو وہ بھی سوچے گا مجھے کیوں دیکھتا یہ۔ اس آدمی نے سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ کے پیغمبر میں بہت پریشان ہوں، یہ سارے مجمع میں یہ شخص مجھے کیوں گھورتا ہے، اور مجھے ہوا کو حکم دے کہ مجھے اپنے گھر لے جائے، میں ڈر گیا ہوں ادھر، میں ڈر گیا ہوں اس کو دیکھ کر۔ اللہ کے اس پیغمبر کی تابع تھی یہ ساری چیزیں، انہوں نے ہوا کو حکم دیا، اس بندے کو اڑایا اور اسے گھر تک پہنچا دیا۔
جب وہ گھر پہنچا اس کی روح قبض ہو گئی، وہ فوت ہو گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تو گھور کیوں رہا تھا اس کو کیوں ایسے سے دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر صبح مجھے ایک لسٹ دی جاتی ہے، مجھے جو ورک تھمائے جاتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں اور فلاں مقام پر اس کی روح آپ نے قبض کرنی ہے۔ تو میں نے لسٹ میں دیکھا کہ اس بندے کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن جائے روح جو قبض کرنے والی ہے وہ مقام کوئی اور تھا۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں کیا کر رہی ہے، اور میں بار بار اس لسٹ کو دیکھتا ہوں، پھر اس کو گھورتا ہوں کہ یار یہ وہی آدمی ہے یا مجھے کوئی مغالطہ ہے آج۔ تو میں اس لیے بار بار اس کو دیکھتا رہا، بار بار اس کو گھورتا رہا، بار بار گھورتا رہا اس کو۔ اب جس وقت یہ اپنے مقام پر پہنچا، میں نے کہا اصل جگہ تو یہ تھی اس کی، بات سمجھ گیا نا؟ تو کس آدمی نے کہاں مرنا ہے، کیا واقعہ اس کے ساتھ پیش آنا ہے۔ میں اکثر دوستوں سے آج کل عرض کرتا رہتا ہوں کہ میں سفر میں جب روانہ ہوتا ہوں تو ایک تو سفر کی مسنون دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو میں ان مسنون دعاؤں کے ساتھ چند چیزوں کا میں نے اضافہ کیا، چند چیزوں کا اضافہ کیا۔ اضافہ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بدعت نہیں ہے کہ آپ سفر کی دعا بنا دیں اس کو، ہر بندے کو اپنے حالات کا پتہ ہوتا ہے نا۔ تو میں نے اضافہ کر دیا کلمہ طیبہ کا، کلمہ شہادت کا، اور ایمانیات کا، استغفار کا، کہ شعور میں آ کر کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور ایمان کی گواہی بھی دے دیتے ہیں اور استغفار بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اگر یہ سفر زندگی کا آخری سفر ثابت ہوا تو اس سے پہلے ہم تیار رہیں گے۔ اور باوضو رہنے کا بھی بڑا اہتمام، یہ ہر مسلمان کی شان ہونی چاہیے کہ اس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ باوضو ہو، اس حال میں نہ آئے کہ وہ ناپاک پڑا رہے، اس حال میں بھی نہ آئے کہ وہ بے وضو ہو۔ خواتین کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ جن ایام کے اندر معذور ہوتی ہیں، نماز نہیں پڑھنی ہوتی، ان ایام کے اندر بھی خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ باوضو ہو کر مصلی پہ بیٹھ جایا کریں، اپنے اوقات پہ مصلی پہ بیٹھا کریں، اور جتنی تسبیحات اور ذکر کی گنجائش بیان کی گئی ہے کتابوں میں، اس حد تک وہ اپنے معمول کو بھی جاری رکھیں تاکہ شیاطین غلبہ نہ کر پائیں، تاکہ شیاطین غلبہ نہ کریں۔ تو یہ جو توبہ ہے نا، بوقت بیت جو توبہ ہوتی ہے، یہ توبہ اعلانیہ ہوتی ہے۔ ایک تنہائی کی توبہ ہوتی ہے، ایک اعلانیہ ہوتی ہے۔ اعلانیہ میں یہ ہے کہ بندہ سارے لوگوں کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا اللہ کے سامنے کہ یا اللہ میں بہت ہی گناہ گار ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ وہ جو اعتراف قصور کرتا ہے نا، اعتراف قصور کی وجہ سے، اعتراف قصور کی وجہ سے اللہ اس کی اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اعتراف قصور بہت بڑی چیز ہے۔ اب ہمارے اندر یہ ہے کہ اعتراف قصور نہیں رہا، مرد کیا، عورتیں کیا، بچے کیا، جوان کیا، گناہ کریں گے، غلطیاں کریں گے، اس پر اصرار تو کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے۔ یہ جن کو زیادہ جینے کی حوصلہ ہوتا ہے نا کہ ہم بہت عرصہ جئیں گے، ان کو بڑی ضرورت ہوتی ہے اس چیز پر۔ ورنہ کسی بزرگ نے کسی مرید کو نصیحت کی کہ ایسی نماز پڑھ، ایسے اعمال کر، ایسی زندگی گزار جس سے موت سے اگلے دن کرنا ہے، تو نے موت سے ایک دن پہلے کرنا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اب موت سے اگلے دن کیسے اعمال کرے گا آدمی؟ آپ کو مجھے پتہ ہو، اور کئی بار ایسا ہو چکا ہے ہمارے ساتھ،
یعنی آج جس طرح میں ممبر پہ واز کر رہا ہوں، ہمارے طرح کئی لوگوں نے واز خطاب کی ہے، لیکن کل رات ان کی گھر میں نہیں آئی، کل رات قبر میں آئی ان کی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب سوال یہ ہے کہ موت سے اگلے دن کیسا ہونا چاہیے آدمی کو؟ یعنی موت سے اگلے دن، موت کا تو پتہ کوئی نہیں، موت سے اگلے دن ایسا ہونا چاہیے کہ کم از کم میرے ذمے اللہ کے حدود اور فرائض میں سے کوئی چیز باقی نہ ہو، میرے ذمے حقوق العباد میں سے اگر کوئی چیز ہے تو اس کی وصیت موجود ہو۔ اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے تو میرے ورثاء کو پتہ ہونا چاہیے، میرے کسی سے معاملات ہیں تو وہ کسی کو پتہ ہونے چاہیے۔ بات سمجھ گیا نا جی؟ تو یہ ہے موت سے اگلے دن۔ اب اگر پتہ ہو کہ میں نے کل مرنا ہے تو کون بدبخت ہوگا جو آج کی رات عیاشیوں میں گزارے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت لیلۃ القدر کب ہوگی؟ لیلۃ القدر کب ہے؟ کیا خیریت ہے؟ کہا میرا دل کرتا ہے کہ میں اس رات کو جھاگ کر گزاروں۔ فرمایا مومن کی تو ہر رات لیلۃ القدر ہے، مومن کی تو ہر رات لیلۃ القدر ہے، آج گزر گئی رات تو کل پھر نہیں ملے گی۔ مومن کا تو ہر دن قدر کے لائق ہے، مومن کی تو ہر رات قدر کے لائق ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ جو توبہ ہے نا، توبہ میں بندے کو بخل نہیں کرنا چاہیے۔ گاڑی میں چلتے پھرتے بھی استغفار ندامت سے تھوڑا پڑھ لے، لیکن استغفار پڑھ لے اور خیال کرے یا اللہ اگر میرے ساتھ کوئی گناہ کی ظلمت نحوست موجود ہے، اللہ مجھ سے دور کر دے، اللہ مجھ سے دور کر دے۔ اسی طریقے سے جتنی ندامت ہوتی ہے نا آدمی میں، اور پھر اس طرح کے مجمع میں آدمی جو توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے نا، تو التجا اور معافی کے دوران بعض لوگوں کی توبہ اتنی زبردست ہوتی ہے نا، وہ خود تو بخشے جاتے ہیں، جس مجمع میں وہ توبہ کرتے ہیں اس وجہ سے اللہ سارے مجمع کو بخش دیتے ہیں، اللہ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، کوئی عورت کوئی مرد کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھے، بدگمانی نہ رکھے۔ اب جس کے بارے میں بدگمانی ہے ممکن ہے کہ اس نے توبہ کر دی ہو اور وہ توبہ کر کے اللہ کے قریب ہو گیا ہو، اور میں بدگمانی کر کے اللہ سے دور ہو گیا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنے شہر کے اندر برائی اور فحاشی کی کوئی کسر نہ چھوڑی، گندے کاموں میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سارے محلے والے اس سے ناراض، فیصلہ ہوا کہ اس کو اس بستی سے نکال دیا جائے اور یہاں سے اس کو دور پھینکا جائے تاکہ اس کی نحوست سے اور اس کے تعفر اور بدبو سے، اس کی گندگی سے یہ شہر محفوظ رہے۔ جس وقت ایک آدمی کو پکڑ کر جب شہر سے نکال دیا گیا نا، اب اس کو راستہ کوئی نہیں مل رہا، وہ جنگل میں گیا، روتے روتے اس نے کہا میرے اللہ، دنیا والوں نے تو ذلیل کر دیا، گناہوں کی وجہ سے میں اتنا حقیر ہو گیا ہوں کہ کہیں آنکھ ملانے کے قابل نہیں ہوں، اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو اس سے مجھے معاف کر دے، صدق دل سے معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دے، معافی چاہتا ہوں تو اس سے۔ اب جب اس کو معافی مانگی نا، جب اس نے معافی مانگی، اسی اثناء اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ جا میرے اس بندے کی روح قبض کر، روح کو قبض کر۔ اب روح کو قبض کر لیا، روح کو قبض کرنے کے بعد وہ لاش ہو گئی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم سمیت ایک شخص کے جنازے میں شرکت کر، اور جس آدمی کا جنازہ تو پڑھے گا وہ اتنا عظیم انسان ہے کہ اس کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے جتنا لوگ اس کی جنازہ پڑھیں گے میں اللہ سب کو معاف کر دوں گا، میں سب کو بخش دوں گا۔ اب جب جنازے میں گئے، یہ تو وہی آدمی تھا جس کو قوم نے نکالا تھا،
کہ بڑا گندا آدمی ہے، بڑا گناہ گار آدمی ہے۔ پوچھو میرے اللہ یہ تو اس کی تو رپورٹ اچھی نہیں تھی، اس کے بارے میں تو لوگوں کے تاثرات اچھے نہیں تھے، ہم نے خود نکالا اس سے۔ فرمایا میرا پیغمبر اس نے مجھ سے توبہ کر دی ہے، اور توبہ ان الفاظ کے ساتھ کی ہے اس نے، معافی مجھ سے کچھ اس انداز سے مانگی ہے اس نے کہ میری رحمت نے جوش مارا، اس کو تو میں نے بخش دیا ہے، جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اللہ اس کو بھی بخش دوں گا۔ اس لیے یہ جو بیعت کے وقت توبہ ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں اعلانیہ توبہ، اعلانیہ معافی مانگنا اللہ سے۔ اور جب اعلانیہ معافی مانگ لیتا آدمی تو اللہ پاک اس توبہ کی برکت سے ہر شخص کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ شخص اس طرح ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جب بھی کبھی ایسا موقع ہو توبہ کرنے کا تو صدق کے دل سے، دل کے جوہر سے اللہ سے معافی مانگا کریں۔ اور میں تو پورے یقین سے آپ کو کہتا ہوں، میں تو جب بھی توبہ پڑھاتا ہوں اس وقت میری نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ابھی تھوڑی دیر کے بعد کام ادھر ادھر ہو گیا نا، ادھر ادھر سمجھتے ہیں نا، نہیں سمجھتے، آنکھیں بند ہو گئی نا، پاس ہیں توبہ جو کر دی ہے، معافی جو مانگ دی ہے۔ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمہ اللہ بیان کیا کرتے تھے نا، وہ بیان میں کہا کرتے تھے ناراض باپ جو ہوتا ہے نا وہ اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا۔ باپ خفا ہو جائے نا، باپ ماں خفا ہو جائے تو وہ اپنی اولاد سے اتنا جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا اللہ اپنے گناہ گار بندے سے جلدی راضی ہوتے ہیں، جتنا اللہ اپنے گناہ گار بندے سے راضی ہوتے ہیں۔ اب اس نے استغفار پڑھا، اس نے کہا جاؤ معاف ہے، وہ تو کریم ہے نا، اس کو کریم کہتے ہیں۔ ہزار نافرمانیاں، ہزار گناہوں کے باوجود غلط لقب سے اس نے اپنے بندے کو نہیں پکارا تھا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے تم نے اگر جانوں پہ ظلم کیا نا، زیادتی کی ہے، مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ میں کون ہوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، یہ اس اللہ کی شان ہے۔ یہ تو جب آدمی سے غلطی ہو جائے نا، گناہ سرزد ہو جائے تو شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ تو بہت زیادہ باغی اور سیاکار ہے، بہت زیادہ گناہ گار ہے، تیری تو توبہ ہے ہی نہیں، تجھے تو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے سارا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ ایک آدمی نے، دیہاتی تھا، دیہاتی بڑی بعض اوقات اللہ نے پر عجیب مضامین کھولتے ہیں، تو اس نے کوئی گناہ کیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو دوسرے نے کہا وہ اتنا سخت گناہ کیا، اس کی تو معافی نہیں ہے۔ اس عرابی نے اس سے پوچھا کہ قیامت والے دن میرا مقدمہ کس کے پاس ہوگا؟ اس نے کہا اللہ کے پاس۔ وہ ناچنا شروع ہو گیا، وہ ناچنا شروع ہو گیا، کودنا شروع ہو گیا خوشی سے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے تو سنا ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، تو کیا وہ اپنی رحیمی اور کریمی کی نسبت رکھ کر مجھے سزا دے گا؟ نہ، ایسا تو نہیں ہوگا۔ انا ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں کہ بندے نے اتنی بڑی امید مجھ سے لگائی ہے کہ اللہ مجھے سزا نہیں دیں گے، اللہ مجھے معاف کر دیں گے، اور یہی گمان اللہ سے رکھنا چاہیے تھا۔ ورنہ فضلوں پر، عدل پر بات آ جائے نا، عدل پر، تو بابا بلے شاہ فرمایا کرتے تھے عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، تے فضل کریں تے بخشے جامن میں جے موکالے۔ اگر بات عدل پہ آ جائے تو بڑے بڑے لوگ کانپنا شروع ہو جائیں گے، اور بات فضل پہ آئی نا، سب پاس ہیں، چلو سب پاس ہیں، سب معاف ہیں۔ تو یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں فضلوں میں رکھے، عدل میں نہ لائے۔ اللہ ہمیں عدل میں آ گئے تو پکڑے بڑی سخت، اور فضل میں آ گئے نا،
تو اس لیے اللہ جل شانہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، التجا بھی کرنی چاہیے، اور معافیاں بھی مانگنی چاہیے اللہ سے، اور ہر وقت مانگنی چاہیے اللہ سے معافی، ہر وقت معافی مانگنی چاہیے۔ اور جن بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، اہل تعلق کے حق وابستہ ہوتے ہیں نا، یہ میرے لیے، آپ کے لیے نا، ہم جتنے صوفی قسم کے لوگ ہیں نا، ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش پتہ کیا ہے؟ بڑی آزمائش وہ رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، خاندان ہے، جن کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ الیک سلیک ہے، وہ ہمارے لیے بڑی آزمائش ہوتے ہیں، بڑی آزمائش ہوتے ہیں۔ اور عام طور پر یہ بھی ایک شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ ہمارے باہر لوگوں سے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں، باہر لوگوں سے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں، باہر کے لوگ ہمارے اخلاق کی تعریف بھی بہت کرتے ہیں، لیکن پتہ کرو بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، بہن کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، چچا کے ساتھ زیادتی کی ہے، ماموں کے ساتھ زیادتی کی ہے، خالہ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جتنے اہل تعلق ہیں وہ ناراض ہیں، اور جن کے حق واجب ہیں، جن کے حقوق واجب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دینداری اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ میں نے آپ کو بیعت کر لیا، آپ نے بیعت کر لی، لیکن جن کے حقوق واجبہ ہیں، جن کے حق آپ سے متعلق ہیں، وہ آپ سے پریشان ہیں۔ اور آج کل کے اس فتنے کے دور میں تو ایسے ہی ہے، اگر کوئی دیکھتا بھی ہے تو وہ میت کو آ کے کفن کھول کے دیکھتا ہے، پہلے زندگی میں ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ہی نہیں ہوتا، زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنے کو بھی کوئی تیار نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، کفن میں دیکھ کے تو دشمن بھی رو پڑتے ہیں، کفن میں دیکھ کر تو دشمن بھی رو پڑتا ہے، کفن میں دیکھ کر تو جان کا، خون کا پیاسا بھی رو پڑتا ہے۔ اس وقت آپ کا رونا اور میرا رونا میرے اس بھائی کے کس کام آئے گا جس کے ساتھ میں زندگی میں نہ رو سکا، جس کے ساتھ میں نے زندگی میں کوئی خیر نہیں کی، جس کے ساتھ زندگی میں میں نے اس کو کوئی حوصلہ نہیں دیا، اس کو کوئی اعتماد نہیں دلایا، اس کی میں نے پریشانی کا احساس نہیں کیا۔ تو یہ جو سلوک ہے نا، اس کو کسی ایک جگہ پہ بند نہ کرے آدمی کہ بس میں مرید ہو گیا ہوں اور میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ میں نے یہ بات آپ سے پہلے بھی کئی بار عرض کی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے نا، جس وقت یہ عورت کو اللہ نے بڑی صفات دی ہیں، عورتوں کو اللہ نے بڑی صفات دی ہیں، اور عورت ہے ہی صاحب صفات۔ عورت کی صفات میں کیا ہے؟ عورت نبیوں کی ماں بنی ہے، اس کی گود میں نبوت پلی ہے، عورت کی گود میں نبوت پلی ہے، ولایت پلی ہے۔ اعظم پیغمبر ہوں، رسول ہوں، اولیاء ہوں، جو جس منصب پر بھی چلا جائے، لیکن ماں باپ کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، ان میں عورت کو ایک بڑا مقام حاصل ہے۔ اور عورت کی جب تربیت ہوتی ہے نا، عورت کی اصلاح، میں ایک بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، آج کل جو پریشانیاں بہت سی آتی ہیں نا انسان پر، کئی دفعہ لوگ دیہات میں کہتے تھے اس کو اللہ کو دیا ہوا کام آ گیا، اس کا ہاتھ مٹھی کھلی تھی نا، اللہ نے اس کو اپنے غضب سے بچا لیا، اس کو غصے سے بچا لیا۔ اس کو جب وحی کا نزول شروع ہوا تو اماں خدیجہ الکبریٰ ہماری ماؤں میں وہ ماں ہیں جن کو اللہ کے نبی ان کی وفات کے بعد بھی یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اور صرف اتنا نہیں، اماں خدیجہ کا کوئی رشتہ دار آ جاتا نا، حضور اس کے ادب احترام کے اندر بھی انتہا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے یہ خدیجہ کا رشتہ دار ہے، یہ خدیجہ کا رشتہ دار ہے۔ اور کئی ازواج مطہرات پوچھتی بھی تھیں کہ حضور ہم آپ کا کتنا ادب کرتی ہیں، لیکن آپ خدیجہ کو کیوں اتنا یاد کرتے ہیں، خدیجہ کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو خدیجہ کو اللہ نے جو تدبر اور فہم دیا تھا نا،
جو بصیرت دی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت آپ پر کپ کپی طاری ہوئی نا، وحی کے نزول کے وقت جو وحی کا بوجھ آتا تھا آپ پر، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب پر وحی آتی تھی نا تو ایک دفعہ سفر میں آپ اپنا سر اقدس، سر مبارک میری گود میں تھا، میری ران پر تھا کہ آپ سوئے ہوئے تھے سفر میں. تو جب آپ پر وحی کے آثار شروع ہوئے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری اس ران کو کسی نے کاٹ دیا ہو. اتنا بوجھ تھا، اتنا بوجھ آیا مجھ پر. اب اس بوجھ کے نیچے آپ کو سردی لگی ہے، آپ پریشان ہیں. اماں خدیجہ سے کہتے ہیں مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. اب آپ پر چادر بھی اڑی جاتی ہے، کمبل بھی اڑایا جاتا ہے، آپ پریشان ہیں. یہ خواتین سے بھی میں کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. کیسی خاتون تھی کہ اماں خدیجہ فرماتی ہیں آپ پریشان نہ ہوں اللہ کے پیغمبر، آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم نہ کریں، آپ تو غریبوں کے مسکینوں کے کام آنے والے ہیں، آپ غریبوں مسکینوں کے کام آنے والے ہیں. اور جس کے ہاتھ، جس کی زبان غریب کے ساتھ چلے، جو سماجی شخصیت ہو، دوسرے معنوں میں جو سماج کا خیال رکھنے والے ہوں، اللہ ان کو ضائع نہیں کرتے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے. تو میں خواتین سے بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ جو تربیت ہے نا، تربیت میں اس چیز کو بھی بہت بڑا دخل ہے کہ آپ اکرام کر کے، آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں. آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں. اور یقین کریں کہ آپ نے اگر کسی کا دل جیتنا سیکھ لیا نا، کسی کو حوصلہ دینا سمجھ آ گیا آپ کو، تو یہ حقیقت میں توبہ اور تربیت کا سارا پیغام آپ کو سمجھ آ گیا آپ کو. ہمارے ہاں بہت بڑا ایک نقصان یہ ہے کہ تربیت کی کمی کی وجہ سے ہم دوسروں کو دل رکھنا نہیں جانتے. میں کہتا ہوں نا جی آپ کا کیا حال ہے، میرے آپ کا حال پوچھنے سے آپ کا حال ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن آپ کو ایک حوصلہ ہو جائے گا کہ میرا حال کسی نے پوچھا ہے، میری خیریت کسی نے طلب کی ہے، یعنی کسی کے پاس میرا احساس ہے. ورنہ آج کل ایسا وقت آ گیا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہیں بڑی سچی اور کھری ہے نا. یعنی باپ اولاد کی طرف سے اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب ہنس کے مجھ سے بات کرے گا، یہ کب میرے ساتھ یہ محبت سے پیش آئے گا. باہر دنیا کی کسی عدالت میں ایک باپ نے بیٹے پہ خرچے کا دعویٰ کیا کہ بیٹا مجھے خرچہ نہیں دیتا. قاضی نے طلب کیا، اس نے کہا میرا باپ اتنا امیر ہے، اس کو خرچہ چاہیے کیا پیسے چاہیے اس کو. پوچھا بابا جی کتنے پیسے چاہیے آپ کو. اس نے کہا مجھے مہینے کا 100 روپے دے دے. مثال دیتا ہوں، 100 روپے دے دے. اس نے کہا 100 روپے سے بنے گا کیا تیرا. اس نے کہا یہ 100 روپے دینے کے لیے جب عدالت میں آئے گا نا تو میں اپنے بیٹے کو دیکھ لوں گا. میں اپنے بیٹے کو کیا کروں گا، میں دیکھ لوں گا اس کو بس. کیسی بات ہے یہ. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا ہمارے اس وقت سماج میں، ہمارے معاشرے سے ایسا رخصت ہوتی جا رہی ہیں. تربیت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بزرگ اپنا موبائل لے کر موبائل ٹھیک کرنے کے والے کے پاس لے جاتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا موبائل ٹھیک کرو. وہ کہتا جی بابا موبائل تو ٹھیک ہے آپ کا. کہا پھر میرے پتر کا فون کیوں نہیں آتا، بیٹے کا فون کیوں نہیں آ رہا مجھے. نے کہا فون کی خرابی کا مسئلہ نہیں ہے، بیٹے کا مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں دوستو، جب آدمی کی تربیت نہ ہونا تو ماں باپ جن کے ساتھ ہمارے حقوق متعلق ہوتے ہیں وہ لوگ ہماری طرف سے پیار کی بات سننے کو بھی ترستے ہیں، حوصلہ افزائی کی بات سننے کو بھی ترستے ہیں. تو بیعت کے مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ جو میری پہلے کی زندگی تھی میں اب اس زندگی سے تائب ہو جاؤں.
میں اس زندگی کو چھوڑ دوں، میں پچھلی زندگی سے معافی مانگ لوں، اور جس وقت کلمات توبہ پڑھ لیے، ہاتھوں میں دے دیا، اس کے بعد یوں سمجھیں کہ میں ابھی اللہ کے حوالے ہو چکا ہوں، اللہ کے حوالے ہو چکا ہوں۔ یہ جتنی بھی ظاہری چیزیں ہیں نا جی، اس پر میں آپ کو صرف مولانا رومی کا ایک ارشاد سنا دوں۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں، یہ جو بیعت کے وقت توبہ کرتا ہے نا آدمی، کلمات توبہ پڑھتا ہے، مولانا روم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی پردہ پوشی اور جس کی ستاری اللہ کرنا چاہیں، جس کی ستاری اللہ کرنا چاہیں، جس کی پردہ پوشی کرنا چاہیں، جس مرد کی، جس عورت کی، جس جوان کی، اس کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کے ہاتھ کسی اپنے بندے کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، کسی کی تربیت میں آ جاتا ہے وہ، اور جس کی رسوائی کے فیصلے زمین و آسمانوں میں ہو جائے نا، اس کو اللہ والوں کی اور علماء کی غیبت پہ لگا دیتا ہے، نیک لوگوں کے پیچھے لگا دیتا ہے اس کو۔ آج کل جو اتنا یہ سموک تاری ہے، خشک سالی ہے، پریشانی کا دوران ہے، ہر طرف دھند نہیں، اندھا دھند جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم نے اہل حق کی، اللہ والوں کی، علماء کی، دینداروں کی بہت زیادہ ناقدریاں کی ہیں، بڑے برے القابات اور برے الفاظ اور ننگی قسم کی گالیاں، یہ زبان زد عام ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، اس فتنے نے تو انتہا کر کے رکھ دی ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ، جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی بڑے بڑے دینی مسائل پر رہنمائی کرتا ہے لوگوں کی، اپنی رائے پیش کرتا ہے اس پر۔ تو اس لیے میرے دوستوں، بھائیو، عزیزو، یہ جو توبہ کا عمل ہے، یہ توبہ کا مطلب صرف نہیں ہے کہ آج کے بعد آپ نے نماز شروع کر دی ہے، نماز تو فرض حکم میں کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اخلاق ٹھیک کرنے ہیں اپنے، اور اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ ہم نے اخلاق کا مطلب یہ سمجھا کہ بندہ ہنس کے بات کرتا ہے، یہ اخلاق ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے بڑے بزرگوں میں بڑا انسان گزرا ہے، اور بہت بڑی شخصیت گزری ہے، جن کی وفات پر کہتے ہیں سارے عالم میں سوگ ہوا، اتنا بڑا دین کا دائی دنیا سے رخصت ہوا، اتنا بڑا دائی دنیا سے رخصت ہوا کہ پورا عالم اسلام ان کی موت پر بے چین ہوا کہ کیسا انسان دنیا سے گیا۔ مجھے ان کا ملفوظ بھی بیان کروں، اور ان پر جو حالت موت کے وقت طاری ہوئی تھی وہ بھی عرض کروں گا۔ فرماتے تھے اخلاق یہ نہیں ہے، اخلاق یہ نہیں ہے کہ جن کے پیچھے کوئی غرض ہو، جس کے پیچھے کوئی غرض ہو۔ اخلاق وہ ہوتے ہیں جس کے پیچھے غرض کوئی نہ ہو۔ یعنی مجھے اگر آپ سے کوئی کام ہے نا، تو میں مجنون بن کر نا آپ سے کام نکلوانے کے لیے آپ کی ہر سخت بات کو بھی سہنے کو تیار ہوں، سننے کو تیار ہوں، سمجھنے کو تیار ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا مسئلہ آپ سے پھنسا ہوا ہے۔ اس کو اخلاق نہیں کہتے، اس کو اخلاق نہیں کہتے، کیونکہ اس سے پیچھے تو میری غرض وابستہ ہے۔ اخلاق وہ ہوتے ہیں جس کے پیچھے غرض کوئی نہ ہو۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی دکاندار سے کوئی چیز لے لیں نا، بیچتے وقت اس کو جو نفع ہوا، جس سے وہ خوش ہوا، اب جب آپ گھر لے کر آئے تو گھر والوں نے کہا یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے، آپ اس کو واپس کر دیں۔ اب واپس کرتے وقت بھی اگر اس کا رویہ وہی ہے جو پہلے تھا، یہ اخلاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے۔ اس لیے دین کا مزاج سمجھنا، اخلاقیات سمجھنا، یہ کوئی ہمارے رضی فرمایا کرتے تھے جنیوں ایک ٹھٹے مخول دی گلن تھوڑی ہے کہ اللہ کا دنیا سے ہو کر جانا، اللہ کا ہو کر جانا دنیا سے، اور اس عالم ناسود کی کوئی گندگی اس وجود کے ساتھ نہ ہو۔ میری عبادات میں، میرے معاملات میں اور میرے اخلاق میں
میرے کردار میں سبحان اللہ جب ایسے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے نا جی، اللہ اکبر اللہ اکبر. مولانا یوسف صاحب کا ذکر خیر آیا، ان کی سوانح ہے سوانح حضرت جی مولانا محمد یوسف. اللہ اکبر. مجھے تبلیغ کے جن بزرگوں سے بہت زیادہ عقیدت اور جن کے ساتھ بہت زیادہ احترام کا تعلق ہے نا، اور جن کو میں اصالہ ثواب بھی کرتا ہوں زیادہ، ان میں یہ بھی ہیں. مولانا یوسف صاحب بہت بڑا آدمی گزرا ہے. 48 سال کی عمر میں بالکل سیاہ داڑھی تھی جب دنیا سے رخصت ہوئے، کالی داڑھی میں گیا دنیا سے. اور آخری وعظ اور خطاب ان کا تھا بلال پارک لاہور میں، ممبر پہ بیان کرتے کرتے روح پرواز کر گئی. آپ بیتی کے اندر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حالات لکھے ہیں. اللہ والوں کا ذکر کبھی کرے نا تو اللہ کی ایک رحمت آتی ہے. اچھا ابھی میں ذکر کرنے لگا ہوں تو رحمت شروع ہو گئی ہے. محسوس ہو رہا ہے نا کیسے ایک فیض آتا ہے. فیض وجہ کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس شخص نے اللہ کی بغاوت نہ کی ہو، اللہ کو ناراض نہ کیا ہو، اللہ اس بندے کے ذکر سے خوش بہت ہوتے ہیں. اور جب خوش ہوتے ہیں نا تو پھر رحمت رم جم کی طرح برستی ہے اور ہر کثر و ناقص کے دل کو موہتی ہے وہ. تو یہ جو مولانا یوسف صاحب تھے، ان کا انتقال جب ہوا، اللہ اکبر، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ میرے داماد تھے، میری بڑی لڑکی ان کے گھر میں تھی. اور چچا جان یعنی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کو تربیت کے حوالے سے ان کو میرے حوالے کر رکھا تھا، اور کوئی بات ان سے منوانی ہوتی تو میرے ذریعے کرتے تھے. اور میرا خوف اور ڈر ان کو بہت زیادہ ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب ان کی انتقال کی خبر مجھے آئی نا کہ مولوی یوسف فوت ہو گئے، اتنا مجھے صدمہ ہوا، اتنا صدمہ ہوا کہ میں چھپ چھپ کے رویا کرتا تھا. ایک بڑا آدمی کبھی اپنے اعصاب پر کنٹرول کرتا نا کسی کو دیکھ کر، یار کسی پر بات میری کمزوری ظاہر نہ ہو. لیکن میں یوسف کی جدائی سے اتنے میرے اعصاب کمزور ہو گئے تھے کہ ضبط ختم ہو، ضبط نہیں تھا. اچانک بس وہ دکھ یاد آتا تو میں رو پڑتا تھا، رو پڑتا تھا، رو پڑتا تھا. ایک دن ایک خاتون آئی اور اس خاتون نے مجھے کہا حضرت رویا نہ کریں، آپ رویا نہ کریں. میں بھی بہت روتی تھی لیکن آج سے میرا رونا بند ہو گیا ہے. کیا ہوا ہے؟ وہ خاتون حضرت سے بیعت تھی مولانا یوسف صاحب سے. تو عورتوں کے اندر اللہ نے کچھ الگ قسم کے ناز رکھے ہیں بات چیت کے. تو وہ خاتون کہتی تھی جب بھی کبھی حضرت کا ذکر آتا تو وہ رو کر یوں کہتی حضرت جی آپ نے تو جاتے وقت بتایا بھی نہ. یہ ایک عقیدت کا انداز ہے، ایک انداز تھا یہ. تو کہتی ہے کہ ایک دن میں تسبیحات کر رہی تھی، مراقبہ کر رہی تھی، تو اس دوران میری آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی تو مجھے حضرت مولانا یوسف صاحب کی زیارت ہوئی تو مجھے فرمایا مجھ پہ رویا نہ کر. میرے ساتھ اللہ نے بڑا عجیب معاملہ کیا اور بہت ہی عجیب معاملہ میرے ساتھ ہوا. کہ حضرت کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ فرمایا جب میں بیان کیا کرتا تھا بیان، تو میرے بیان کے دوران ایک خاص رحمت آیا کرتی تھی، اور جب وہ رحمت بیان کے دوران آتی تھی نا تو مجمع پہ سحر ہو جاتا تھا، لوگ سارے فیضیاب ہوتے تھے اس سے. لیکن میرے آخری جو بیان تھا اس بیان میں وہ رحمت اس قدر زیادہ تھی کہ میں اس رحمت کے نیچے دب گیا.
اس فیض کے نیچے دب گیا. میں جب اس فیض کے نیچے دب گیا نا تو گلاب کا ایک پھول لایا گیا اور ایک بڑا پھول ایک صاحب نے مجھے کہا حضرت اس کی خوشبو لیں ذرا. میں اس کو سونگھنے میں مصروف ہوا. بڑی اچھی خوشبو ہے یار. اب جب میں خوشبو لے رہا تھا اس کی تو میں نے دیکھا میری روح اللہ کے پاس چلی گئی اور میں نے دیکھا جسم میرا ختم. تو مجھے کسی نے کہا آپ کا وصال ہو گیا ہے. آپ تو اللہ کے پاس آ گئے ہیں ابھی. آپ کا وصال ہو گیا ہے, آپ کا تعلق ختم پیچھے سے. اچھا, بس وہ گلاب کی خوشبو میں اتنا مہ ہوا, اتنا مجھے مزہ آیا اس خوشبو میں. یہ ہے تائبین کی موت. اچھا, یہ توبہ کرنے والوں کی موت ہے. یہ صاحب دل کی موت ہے. قرآن کہتے ہیں والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو روحوں کو توڑ موڑ کے نکالیں گے. اب ایک منظر وہ ہے, ایک منظر یہ ہے. شیخ فرماتے ہیں جس وقت اس نے خاتون نے یہ مکاشفہ مجھے سنایا, یہ خوشخبری مجھے سنائی, اس کے بعد سے میرا رونا بند ہو گیا. اطمینان ہو گیا مجھے, سکون ہو گیا مجھے. اللہ نے نا اس خاندان پر بڑی مہربانی فرمائی ہے. اس خاندان پر ابھی ان کی اولاد سے مولانا سعد صاحب ہے نا, مولانا سعد صاحب بہت اختلاف کا ہے, جو کرے مرضی ان سے. میں نے ان کا بیان بھی سنا ہے. اللہ اکبر. بیان کے اندر وہی زور ہے, وہی قوت ہے, وہی طاقت ہے جو باپ دادا سے چلی ہے. ان کے باپ کا نام مولوی ہارون تھا, ان کے باپ کا نام مولوی یوسف تھا, ان کے باپ کا نام مولوی الیاس تھا رحمہم اللہ. وہی فیض چلا آ رہا ہے. اس بیان کے دوران اس کیفیت کو اللہ والوں نے نور ایقان سے تعبیر کیا ہے. نور ایقان سے تعبیر کی. یہ ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے, اور یہ خاص قسم کا نور اللہ جس کو دیتا ہے نا, اس کے ذمہ اللہ نے امت کی رہبری لگائی ہوتی ہے, امت کی تربیت لگائی ہوتی ہے. ایسی صحبت جو ہوتی ہے نا, ایسی صحبت صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں سر. علماء صلحاء بہت ہوتے ہیں, یعنی اس صحبت کا نور اور اس کے حاملین, ان کو بعض بزرگوں نے فرد سے تعبیر کیا ہے. کس سے تعبیر کیا ہے؟ فرد سے, فرید سے. یہ اصطلاح پڑھی کبھی آپ نے نا, یہ فرد آ گیا, یہ فرد کے مقام پر ہے, یہ فرید ہے. یہ کیا مطلب؟ یعنی امت کے اجتماعی بگاڑ کے اندر ایسا شخص جو آتا ہے وہ فرد ہوتا ہے, یہ فرد ہوتا ہے وہ. تو جو توبہ ہے نا جی, توبہ, اس توبہ کا حامل آدمی بڑا عجیب ہوتا ہے. اس لیے صبح میں شام میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, ایک تو زبان کی غلطیاں, اعضاء و جوارح کی غلطیاں. عورتوں کے اندر خاص طور پر 2-4 عورتیں جہاں بیٹھتی ہیں نا, ان کا ماحول غیبت سے خالی نہیں ہوتا, چغلی سے خالی نہیں ہوتا, بہتان سے خالی نہیں ہوتا, الزام سے خالی نہیں ہوتا. 3 بیٹھیں گی, ایک اٹھے گی نا, 2 اس کے پیچھے پڑ جائیں گی, 4 ہوں گی تو پھر 3 اس کے خلاف ہوں گی, اور جب ایک ہو جائے گی نا, پھر جب نئی ایک ملنے والی آئے گی اس کو کہے گی فلاں ایسی ہے. اور یہ چیز آج کل مردوں میں بھی ہے. ہم سے بھی ایک دوسرے کی عزت نفس محفوظ نہیں ہے. بس اٹھنے کی دیر ہے, پیچھے سے پتہ نہیں اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. پھر تو مرنے والوں کی یہ عادتیں نہیں ہوتی. ایسا مرنے والوں کی یہ عادتیں نہیں ہوتی. مرنے والوں کی عادات بالکل مختلف ہوتی ہیں. ان کا جینا, ان کا مرنا سارا کا سارا ایک دعوت فکر ہوتا ہے, ایک دعوت ہوتا ہے, ایک مثال ہوتی ہے.
تو بہرحال یہ توبہ کے عنوان سے چند باتیں میں نے آپ سے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توبہ پہ قائم فرمائے، توبہ پہ قائم فرمائے، اور بغیر توبہ کے اللہ نہ اٹھائے۔ اور اس وقت تک اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اللہ اپنے پاس نہ بلائے جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے۔ اللہ راضی نہ ہو نا، اللہ راضی نہ ہو تو یہ موت بہت بڑا بوجھ بنے گی۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا، لوگ بہت آگے تھے جنازے میں، چاول بڑے اچھے پک کے دفن کر دیا، بوجھ اتر گیا، پریشانی ختم ہو گئی۔ پریشانی تو وہاں سے شروع ہوگی، آگے مسئلہ تو آگے شروع ہو گئی۔ یہاں تو 100 آدمی دکھ سکھ پوچھنے والے ہیں، وہاں اللہ سے اگر تعلق نہیں ہے نا، وہاں ایک اللہ ہی ہے، اللہ ناراض ہے، اللہ خفا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ہم وہاں پر امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا آدمی گزرا ہے، بہت بڑا، دعا فرماتے تھے اللہ مجھے اس وقت تک اپنے پاس نہ بلانا جب تک تو راضی نہ ہو جائے، راضی نہ ہو جائے۔ یہی دعا پکی کیا کرو۔ ان کی بھی ایک بات سنا دوں نا آپ کو، اللہ اکبر۔ ایک بات تو یہ ہے کہ فرمایا جب فوت ہو گئے نا، میانی قبرستان ہے لاہور کے اندر، جب آپ کو سپرد خاک کیا گیا، ایک صاحب دل مریض کو آپ کی زیارت ہوئی، عالم مکاشفہ میں، مراقبہ میں، پوچھا حضور کیسے گزری آپ سے، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ فرمایا میری تو اللہ نے بخشش کر دی ہے، لیکن میرے آنے کے بعد میانی قبرستان کے مردوں کا عذاب بھی اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ جس قبرستان میں دفن ہوں اس قبرستان میں مردوں پہ عذاب نہیں ہو رہا ابھی۔ آپ نے یہ بات سن رکھی ہے نا، جہاں بادشاہ ہوتے ہیں نا، ان کے نوکر ان کو پنکھا جلتے ہیں، بادشاہ کے نوکر پنکھا جلتے تھے۔ پنکھا تو بادشاہ کے لیے ہوتا تھا، لیکن جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ ٹھنڈک مفت میں لے لیتے ہیں۔ کیوں نہ ہو ایسا؟ اللہ اکبر۔ احمد علی لاہوری، احمد علی لاہوری، یہ وہ نسبتوں کے لوگ تھے، اس تعلق کے لوگ تھے، اس تعلق کے لوگ تھے کہ جن کے سائے میں جا کر بیٹھ کر نا ایک آدمی ایک سکون محسوس کرتا تھا، ایک ٹھنڈک محسوس کرتا تھا۔ میں نے خود حضرت خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی کہ میں نے اخبار میں پڑھا حضرت لاہوری کو دفن کیا ہے، ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ کہتے میں نے اخبار پڑھتے ہی لاہور کی گاڑی میں بیٹھ گیا، سیدھا قبرستان میں جا پہنچا، اور جیسے پڑھا تھا اخبار میں ویسے ہی ایک ہجوم کھڑا تھا، تو میں نے مٹی اٹھائی وہاں سے، اور مٹی اٹھا کے سونگھی تو بالکل محسوس ہو رہا تھا کہ یہ خوشبو دنیا کی نہیں ہے، یہ دنیا کی نہیں ہے۔ 2 باتیں لکھی ہیں کہ سیدنا یہ غالب 1962 کا واقعہ ہے، یہ علامہ احسان مشرف آبادی یا مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ، ان 2 میں سے کوئی بزرگ آئے، انہوں نے کھڑے ہو کر التجا کی، یا اللہ یہ جو خوشبو آپ نے باہر ظاہر کر دی ہے اس کو واپس کر دیں، اگر یہ واپس نہ ہوئی تو یہ لاہوری اس کو سجدہ بنا دیں گے، یہ پنجاب والے اس کو سجدہ بنا دیں گے، تو یا اللہ اس خوشبو کو واپس کر دیں۔ کہتے ہیں اس التجا کے بعد خوشبو واپس ہوئی، اس زاری کے بعد وہ خوشبو واپس ہوئی۔ گو یہ ضابطہ اور قاعدہ نہیں ہے کہ کسی کی قبر سے مٹی سے خوشبو نہ آئے تو ولی نہیں ہوگا، لیکن بعض اوقات اللہ اپنے بندوں کی کچھ ایسی چیزیں دکھا کر نا دنیا والوں کو کچھ نہ کچھ دکھا دیتے ہیں، تم انسان بن جاؤ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں کلمات توبہ پڑھ لیتا ہوں، جو بیعت ہونے والے ساتھی ہیں وہ توبہ پڑھ لیں، باقی احباب بھی سارے پڑھ لیں، نئے ساتھی جو ہیں یہ عورتیں بھی اور مرد بھی سارے ساتھی توبہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے، توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بد نظری سے، تمام بے حیائی کے کاموں سے توبہ کرتا ہوں۔ آج کے بعد نماز کی پابندی کروں گا، زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کی پابندی کروں گا، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما۔ بس یہ سب کی توبہ بھی ہو گئی، بیعت بھی ہو گئی۔ اب میں اپنا روحانی سلسلہ پڑھ رہا ہوں، روحانی سلسلہ پڑھ کے میں آپ کو ذکر کی تلقین کروں گا، اجازت دوں گا، آپ نے کہنا ہم نے اس کو قبول کیا۔ جس طریقہ عالیہ میں آپ کو بیعت کیا گیا ہے، اس طریقہ عالیہ کا نام نقشبندیہ مجددیہ بنوریہ طریقہ ہے۔ اس طریقہ عالیہ میں ذکر اسم ذات، اسم اعظم دل کی زبان میں دل میں کیا جاتا ہے، یعنی اللہ 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 اللہ۔ اس مبارک نام کا اذن اور اجازت اللہ جل شانہ نے دوسری وحی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ سے فرمایا وذکر اسم ربک، محبوب پیغمبر آپ مجھے یاد کریں میرے نام سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دولت کو خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی، انہوں نے یہ نسبت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دی، انہوں نے یہ دولت حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان سے یہ دولت حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان سے یہ دولت حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان سے سینہ بسینہ یکے بعد دیگرے یہ باطنی روحانی دولت عظمیٰ حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلار رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان سے یہ دولت حضرت خواجہ بہاء الدین اولیاء نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان سے سینہ بسینہ یکے بعد دیگرے یہ باطنی روحانی دولت عظمیٰ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان سے یہ دولت حضرت سید آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان سے سینہ بسینہ یکے بعد دیگرے یہ باطنی روحانی دولت عظمیٰ 32ویں واسطے سے میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان سے یہ دولت اللہ کے حبیب سے 32ویں واسطے سے مجھ گناہگار کو پہنچی۔ اور حضرت جی صاحب نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ خدا توبہ کی نیت سے آئے اور اللہ کا نام پوچھنا چاہے، اللہ کا نام سیکھنا چاہے تو اس کو میری نسبت سے اس کو اجازت دیا کریں۔ تو میں آپ تمام حضرات کو ذکر اسم ذات کی، اسم اعظم کی اجازت دیتا ہوں، آپ کے ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ بس یہ ذکر مبارک اسم ذات کا دل کی زبان میں دل میں کرنا ہے، اللہ اللہ اللہ، اور زبانی طور پر بھی ذکر کو کرنا ہے، اللہ 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 اللہ، بس اس کا وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کلمہ طیبہ، درود شریف، استغفار وہ اپنی اپنی جگہ پر، لیکن 2 وظیفے کثرت سے کرنے ہیں،
ایک اسم ذات کا زبانی بھی اور قلبی بھی، اللہ 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 اللہ، یہ زبانی اور اسی طریقے سے قلبی بھی، یعنی دل کے اوپر خیال رکھ کر۔ اور دوسرا وظیفہ درود شریف کا ہے، درود پاک میں یہ وظیفہ کثرت سے پڑھا کریں، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ تو مراقبہ اسم ذات یعنی زبان سے بھی کریں اور دل کے اوپر خیال رکھ کر۔ یہ بائیں پستان سے 2 انگلی کے فاصلے پر نیچے کی جانب دل ہے، یہاں خیال رکھ کر دل کی زبان میں، دل میں اللہ 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 اللہ، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کر کے دل کے اوپر توجہ دے دیں اور خیال رکھیں کہ اللہ کا نام میرے دل پہ لکھا ہوا ہے اور میں اس نام کو پڑھتا ہوں، میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ہم سب کو بیماریوں سے نجات نصیب فرما، جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں اللہ سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما، ہمارے والدین سے میں جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ روحانی جسمانی بیماریاں ہماری دور فرما، ظالموں کے ظلم سے اللہ بچا، شریروں کے شر سے بچا، بخیلوں کے بخل سے بچا، مفسدین کے فساد سے بچا، بری موت سے برے انجام سے بچا، خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما، خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما، جتنی زندگی باقی ہے اللہ دین پہ زندہ رکھ، مرتے وقت ایمان نصیب فرما، یا اللہ مرتے وقت ایمان نصیب فرما، اللہ مرتے وقت ایمان نصیب فرما، اے اللہ مردوں کی عورتوں کی سب کی تربیت فرما، ہمارے اخلاق کو ٹھیک فرما، ہمارے کردار کو ٹھیک فرما، ہمارے معاملات کو ٹھیک فرما، یا اللہ ہمارے معاملات کو ٹھیک فرما،
اللہ ہمارے معاملات کو ٹھیک فرما۔ اے اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا لکھا امید رکھی ہے یا اللہ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری بچیوں کے ہمارے بچوں کے مقدر نصیب اچھے فرما، اولادوں کو ہدایت پہ قائم فرما، آنے والے انتخابات میں اللہ نیک قوتوں کو کامیاب فرما، ظالموں سے بے دینوں سے جاہلوں سے اللہ ہماری جان چھڑا۔ یا اللہ نیک اور صالح قیادت برسر اقتدار لا، جو اس ملک کے بھی محافظ ہوں، ملک کے ساتھ مخلص ہوں، یا اللہ ان کو کامیاب فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے ملک کے اندرونی بیرونی سرحدوں کی اللہ حفاظت فرما، ہر طرح کے انتشار و خلفشار سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے حاضرین مجمع کی، حاضرین مجلس کی ساری ضرورتوں کو اللہ پورے فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا لکھا یا ہم سے امید رکھی یا اللہ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، یا اللہ ان کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا